السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں پڑھوں گی سورۃ شورہ کی آیت نمبر 11 سے 15 قرآن سٹڈیز میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فاطر السماوات والارض جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا یزرعکم فیہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اور اس کا ترجمہ ہے، وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا فرمانے والا ہے، فاطر السماوات والارض، میکنگ them all from nothing۔ اس نے تمہاری نوع سے تمہارے جوڑے بنا دیے اور چوپایوں سے بھی جوڑے بنائے۔ آگے ہے، اسی میں وہ تمہاری افزائش کرتا ہے، اس کی مثال کسی کوئی بھی شے نہیں، اور وہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت پر چلتے ہیں، آیت نمبر 12 پر، اور وہ ہے لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم۔ اس کا ترجمہ ہے، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی تمام کنجیاں، وہ کشادہ کر دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے ناپ تول کر دیتا ہے، یقیناً وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہم ارزقنی وانت خیر الرازقین۔ اللہ تعالیٰ سے رزق مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ان کا فضل مانگنا چاہیے، اور کیونکہ ہر چیز کی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ سے کھل کر مانگنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے، آیت نمبر 13۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اے مسلمانوں، اللہ نے تمہارے لیے دین میں وہی کچھ مقرر کیا ہے جس کی وصیت اس نے نوح علیہ السلام کو کی تھی، یعنی کہ نوح علیہ السلام سے لے کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بیسک میسج تھا وہ ایک ہی تھا کہ ایک رب کی عبادت کی جائے، اور جس کی وہی ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف کی ہے، اور جس کی وصیت ہم نے کی تھی ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو کہ قائم کرو دین کو اور اس میں تفرقے میں نہ ڈلو۔ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بھاری ہے مشرکین پر یہ بات جس کی طرف آپ ان کو بلا رہے ہیں، یعنی کہ ایک رب کی عبادت کرنا ان کے لیے بہت بھاری ہے۔ اگر ان کے ساتھ ایسوسیشنز کر دی جائیں تو پھر یہ خوش رہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے اوپر تو یہ سب بھی بلیو کرتے تھے مشرکین مکہ، لیکن وہ ان کے ساتھ ایسوسیٹس بناتے تھے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف سے آنے کے لیے چن لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف آنے، ان کے اپنے دین کا کام کرنے کے لیے چن لیں، اور وہ اپنی طرف ہدایت دیتا ہے جو خود رجوع کرتا ہے، تو جو ہدایت اسی کو ملتی ہے جو خود اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ تو اللہم اہدنی وسددنی، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں سیدھا رکھے، آمین ثم آمین، اور ہماری اولاد کو بھی، ہمارے ازواج سب کو۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے، آیت نمبر 14۔ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے ہے کہ اور انہوں نے تفرقہ نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، یعنی کہ جب تک نالج نہیں تھی تب تک اور بات تھی، لیکن جب نالج آ گئی اس کے بعد آپس میں یہ سیکٹس میں ڈیوائیڈ ہو گئے، آپس کی ضد کے باعث، کہ میں اس کو بلیو کرتے ہوں اس کو نہیں کرتا، تو ضد آپس میں لگانے کی وجہ سے سیکٹس میں ڈیوائیڈ ہو گئے۔ اور اگر ایک بات آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے ایک وقت معین کے لیے طے نہ پا چکی ہوتی، یعنی کہ عذاب کے پنشمنٹ کا ٹائم یا قیامت کا دن، تو ان کے مابین اختلاف کا فیصلہ چکا دیا جاتا، اور جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے ان کے بعد اس کے متعلق ایک شک میں مبتلا ہیں۔ اور یہ مریب جو شک ہوتا ہے وہ ایسا شک ہوتا ہے کہ جو انسان کو بے چین کر دیتا ہے، بیکاز عربک لینگویج میں ڈفرینٹ تھنگس کے لیے ڈفرینٹ ورڈز ہوتے ہیں جن کے ڈفرینٹ میننگز ہوتے ہیں، لائک اس کی اپلیکیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ تو یہ جو مریب والا شک ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جو انسان کو بہت بے چین کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 15 ہے، فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ تو اس کا ترجمہ ہے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسی کو دعوت دیتے رہیے اور جمے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے، اور آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اس کتاب پر ایمان لایا ہوں جو اللہ نے نازل کی ہے، اور آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ
میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں. اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. ہمارے درمیان کوئی کسی حجت بازی کی ضرورت نہیں. اللہ ہمیں جمع کرے گا اور اسی کی طرف ہم سب کو لوٹنا ہے. تو یہ تھی آج کی آیتیں. انشاءاللہ اسے کل آگے پڑھیں گے. فی امان اللہ.